اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مدارس کے رجسٹریشن کا معاملہ تھا اس کے بعد پھر بینک اکاؤنٹ کھولنے سے لے کے میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پھر ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی 18,000 کے قریب مدارس ہیں جو اس کے ذریعے رجسٹر ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس ابھی بھی زیر تعلیم ہیں. پلس یہ ہے کہ جو باقی ویزا سے متعلق غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو ایشوز ہوتے تھے وہ بھی سارٹ کیے جاتے ہیں. بینک اکاؤنٹ کھولنے میں بھی آسانی ہے. پہلے وہ ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے رجسٹریشن ہوتی تھی اور اس کے اندر باقی منسٹریز بھی آ کے اپنا مطلب انفلوئنس یوز کرتی تھی. اس کے ذریعے تو صرف وزارت تعلیم سے آپ کو لنک ہونا ہوتا ہے اور میرے خیال میں ایک ڈائریکٹوریٹ ہے. تو پھر اس میں دقت کیا ہے؟ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں اپنی معلومات کے لیے، باقی تو آپ ظاہر ہے کہ ایکسپلین کر چکے ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو 2000 یہ ابھی جو ریسنٹلی 26 ترمیم میں جب یہ ایکٹ پاس ہو رہا تھا تو اس سے پہلے تو 1 مہینہ اس پر ڈسکشن ہوئی نا. پیپلز پارٹی کے لائر بھی اس میں موجود تھے، ان کا نوید قمر اور مرتضی وہاب اس میں موجود رہے ہمیشہ میٹنگوں میں. PMLN کی وزیر قانون ہمیشہ میٹنگوں میں موجود رہے، ان کے لائر قانونی ماہرین ہمارے طرف سے بھی. تو کیا یہ قانونی ماہرین اندھے تھے؟ کیا یہ نااہل تھے؟ کیا انہوں نے جو اتفاق کیا کیوں کیا؟ یہ فراڈ اور یہ دھوکہ صرف 26ویں ترمیم کو ہم سے پاس کروانا پھر یہ دھوکہ کرنا تھا؟ یہ تو ہم نہیں کہتے. ابھی معلوم ہوا کہ یہ دھوکہ اور بدنیتی اس میں شامل تھی. تو اس وقت وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ تو وزارت تعلیم کے نیچے آنا چاہیے. یہ 1860 کے تحت وزارت صنعت کے نیچے کیوں ہم لانا چاہتے ہیں؟ اس وقت کیوں انہوں نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا جو آج اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ صنعت اور وزارت تعلیم کی نہیں ہے، اس میں بنیادی طور پر حکومت کی بدنیتی شامل ہے اور حکومت پر اوپر سے دباؤ ہے. کس کا دباؤ ہے؟ وہ پاکستان میں قانون سازی حکومت وہ کرنا چاہتی ہے جو FATF اور IMF کی ہدایات ہو. تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے 18,000 مدارس کا کیا ہوگا جو کہ آلریڈی سے رجسٹرڈ ہیں؟ ہو رہی ہے حافظ صاحب وہ 18,000 مدارس جو کہ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو کسی سوچ کے تحت اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے تھے. میں ایک بات عرض کر لوں، میں سمجھ گیا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. مجھے بتائیے پاکستان کی تمام تعلیمی اداروں میں، پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی اداروں میں نصاب تعلیم 1 ہے یا 12 نصاب تعلیم ہے؟ تو اگر تمام تعلیمی اداروں میں پرائیویٹ اور سرکاری میں آپ 12 قسم کے نصاب تعلیم، یہ ایکسیپٹیبل ہے، آپ کے لیے قبول ہے، تو کیا میں جو یہ چاہتا ہوں کہ مدارس 1860 کے ایکٹ کے مطابق ہو، باقی جو مدارس چاہتے ہیں کہ ہم وزارت تعلیم کے نیچے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں، بے شک وہ کرے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اس میں ایک تو چیز اگر ایڈ کر دوں، پاکستان میں حمداللہ صاحب طاہر اشرفی صاحب کا بیان آ گیا ہے، تعلیمی اداروں میں نصاب تعلیم 1 نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، آپ کے لیے سر درد نہیں ہے. تو میری تجویز جو آپ نے اور پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، ابھی کون سی مصیبت آ گئی کہ آپ ان سے روگردانی کر رہے ہیں؟ اچھا حمداللہ صاحب، طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں جی ہم مدرسے کے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنے دیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس سیاسی میدان میں افرادی قوت ہو، لیکن مدارس کی افرادی قوت ہمارے پاس ہے. اور یہ جو مدارس کا جو مدارس عربیہ کا اجلاس ہوا، اس میں بھی قرارداد منظور کی گئی ہے کہ موجودہ نظام ہی ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کو انہوں نے سیاسی ایک کردار ادا کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ بات کہہ دی انہوں نے. آپ میری عرض سنیے، میری بہن میری عرض سنیے. جہاں تک آپ نے طاہر اشرفی کی بات کی کہ ہم مدارس کو سیاسی اکھاڑا نہیں بنانا چاہتے، سیاسی اکھاڑا تو انہوں نے بنا لیا نا. حکومت 3 وزراء وفاقی بیٹھے، کل تک انہوں نے ایک ایوان سے دوسری ایوان سے پاس کیا کافی نیگوسیشن کے بعد. اس وقت طاہر اشرفی خاموش تھے. 2023 میں PDM جب اسمبلی سے پاس کر رہی تھی اس وقت طاہر اشرفی خاموش تھے. یہ سب کچھ ہوا، ابھی اچانک ان کو یہ کہاں سے وہی آئی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا ہم طاہر اشرفی کی حیثیت پر بات نہیں کرتے. وہ کون سی حکومت ہے جس میں طاہر اشرفی کا حصہ نہیں رہا ہے؟ تو وہ خود سیاست کر رہے ہیں. کیا حکومت میں ہونا سیاست نہیں ہے؟ یہ جو 3 وزراء بیٹھے ہیں، کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ تو آپ نے خود مدارس کو سیاسی اکھاڑا بنا دیا.
آپ خود کوشش کرتے ہیں کہ مدارس کے علماء کے خلاف علماء کے مقابلے میں علماء لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں ٹکراؤ کی. جمعیت اب لاہ عمل کیا ہوگا؟ کسی بھی عالم دین کے خلاف ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرے گی, ریاست کے خلاف ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرے گی, لیکن حکومت نے جو کچھ کیا, جمعیت علماء اسلام نے, مولانا صاحب نے اعلان کیا مفتی تقی عثمانی صاحب کے کہنے پر کہ 17 دسمبر تک ہم نے جو اعلان کرنا تھا 8 دسمبر کو پشاور میں, وہ ہم نے چند دنوں کے لیے مؤخر کیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے کہنے پر. 17 دسمبر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال سامنے آئی. حافظ صاحب ویسے ایک بات ہے, آپ نے طاہر اشرفی صاحب کا حوالہ دیا کہ وہ کس حکومت کا حصہ نہیں ہوتے, یہی جو ہے الزام لگائے جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی. وہ کہتے ہیں کہ جی کون سی ایسی حکومت ہے جس کا حصہ نہیں ہوتے. ایون یہ 26ویں ترمیم تھی, اس وقت بھی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی تھی, اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ الٹیمیٹلی ووٹ جائے گا حکومت کے ساتھ ہی, ون وے اور دی اندر. تو یہ الزام تو لگتے رہتے ہیں اس طرح کے. اب آگے پھر آپ لوگ کیا کریں گے اگر حکومت نہیں مانتی یہ بات آپ کی؟ تو نہیں, میں اس بات کا جواب دوں گا, پھر آگے کی بات کروں گا. آپ نے سوال اٹھایا جو ایک بے بنیاد سوال تم نے اٹھایا. اچھا, جمعیت علماء اسلام 47 سے لے کر آج تک صرف 8 سال حکومت میں رہی ہے. 8 سال حکومت میں رہی ہے, اور باقی 70 سال جمعیت علماء اسلام نے اپوزیشن کی ہے. یہ تو ایک سفید جھوٹ ہے کہ حکومت ہمیشہ حکومت میں رہی ہے. جمعیت علماء اسلام ہمیشہ حکومت میں رہی ہے. 77 یا 78 ایئرز میں 8 سال ہم حکومت میں رہے ہیں, 70 سال ہم نے اپوزیشن کی ہے. اور جہاں تک آپ کمپیئر کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کو طاہر اشرفی کے ساتھ, یہ اور آپ کی عدمی توازن ہے, یہ اور بدنیتی ہے کہ ایک طرف طاہر اشرفی ہے جو ہر حکومت میں ملا مبارک ناگوری کی طرح, جو اس زمانے کے ظالم اور غیر منصف حکمرانوں کے ساتھ مل کے دین کے خلاف وہ لڑ رہا تھا. دین کے خلاف, دین اس وقت جس شہنشاہ نے, جس حکومت نے, جس حکمران نے دین کے خلاف جو حرکات کی, وہ ملا مبارک ناگوری اسی کے ساتھ مل کے دین کے خلاف لڑ رہا تھا. آج علماء کو علماء کے خلاف لڑوایا جا رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے اعلان کیا کہ ہمارے لیے علماء محترم ہیں, ہماری لڑائی علماء سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی لڑائی ہماری نہیں ہے. حکومت لڑائی لڑوانا چاہتے ہیں, لڑائی کروانا چاہتے ہیں, ہماری لڑائی حکومت سے ہے کہ حکومت نے بددیانتی کیوں کی, حکومت نے دھوکہ کیوں کیا. ٹھیک ہے. ون لاسٹ تھنگ, 26ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ دے کر اب آپ کو کوئی افسوس ہے؟ ہمیں دیکھیں نا, ہم نے جب ووٹ کیا, آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی, ان تمام ترامیم میں پی ٹی آئی ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے. کل مولانا صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میرا مشورہ پی ٹی آئی کو یہ تھا کہ یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال میں آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے جو ووٹ کیا ہے, نیگوسیشن کی, 56 آئینی ترامیم تھے, 56 میں سے 34 آئینی ترامیم جو مولانا نے کہا کہ وہ آئینی مسودہ کالا ناک تھا, جس میں آپ جس طرح ابھی سوالات کرتے ہیں, آزاد قسم کی صورت میں تحریر کرتے ہیں یا بولتے ہیں انسانی حقوق, یہ سارے پامال ہو جاتے, آئین کے چہرہ بگڑ جاتا اور آئین کی حیثیت ختم ہو جاتی. ہم نے آئین کو بھی محفوظ کیا, قانون کو بھی محفوظ کیا, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو بھی برقرار رکھا. اس لیے ہم نے 26ویں ترمیم کی حمایت کی کہ پوری پاکستان نے اپریشیٹ بھی کیا, پوری پاکستان نے اپریشیٹ کیا. تو آپ کو مجھے داد دینے چاہیے تھی, مجھے آپ کی نیت ٹھیک تھی, لیکن حکومت نے, آپ نے اور آپ کی پارٹی نے, مولانا صاحب نے 73 کا آئین بچا لیا. اچھا چلیں, یعنی کہ آپ کی نیت ٹھیک تھی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی, لیکن حکومت نے اس وقت اپنا مقصد پورا کروایا اور اب مکر گئی ہے. بالکل حکومت نے بدیانتی کی, دھوکہ کیا. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. حافظ عبداللہ صاحب موجود تھے.